بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ پنجم۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد شریعہ سے متعلق نظریے کا 5واں حصہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 50 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 4تھا حصہ ذکر کیا تھا، جس میں مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ کے مکملات کے بارے میں بحث کی تھی اور اس کی مثالیں ذکر کی تھی۔ پھر مکملات کے لیے جو شرائط تھی اس شرائط کے بارے میں بحث کی، اور اسی طرح مقاصد ضروریہ کے لیے کون کون سے قواعد ضروری ہے وہ ذکر کیے، اور آخر میں اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ اگر مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں تعارض ہو جائے تو اس تعارض کی صورت میں کیا کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے علم مقاصد شریعہ سے متعلق جو نظریہ ہے اس کے بارے میں تفصیلات چل رہی تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمالات سے نوازا ہے کہ انہوں نے علم مقاصد شریعہ کو سب سے پہلے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس علم کو ذکر کیا اور اس کے ابتدائی خد و خال کو واضح کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان کے نظریے اور ان کے جو ابحاث ہے اس کا ذکر چل رہا تھا، تو یہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مراتب کے لحاظ سے علم مقاصد شریعہ کو بنیادی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک ضروری، حاجی اور ایک تحسینی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے مکملات بھی ہے، تو ضروری اور اس کے لیے مکملات، حاجی اور اس کے لیے مکملات، تحسینی اور اس کے لیے مکملات۔ تو پچھلے اسباق میں ان سب کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں اگر تعارض ہو جائے تو اس تعارض کی صورت میں ہم کیا کریں گے۔ تو تعارض کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جن مصالح کے بارے میں جن مقاصد کا تعارض ہو رہا ہے وہ سب ضروری کے درجے میں ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا۔ یعنی 2 مقصدوں کا تعارض ہے، ایک مقصد یہ کہتا ہے کہ ایسا عمل ہو، دوسرا مقصد یہ کہتا ہے کہ اس طرح عمل ہو، تو اس صورت میں اور ان دونوں کو دیکھ لے تو دونوں مقاصد ضروریہ میں سے ہیں، تو کیا کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ لکھا ہے کہ اگر دونوں ضروری کے مرتبے میں ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس کا دین کے حفاظت کے ساتھ تعلق ہے وہ درجے میں اولا ہے بنسبت اس کے جس کا تعلق نفس کی حفاظت سے متعلق ہے، یا نفس یا عقل یا بعد کی جو چیزیں ہیں، حفظ دین، حفظ نسل، حفظ عقل وغیرہ۔ تو اگر جو دین کی جس میں دین کی حفاظت ہو تو اس ضرورت کی جانب کو ہم راجح کریں گے۔ اس کی مثال دی ہے، ایک مثال کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے۔ مثلا مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جس میں کافروں نے چند مسلمانوں کو قیدی بنایا ہے، اور اب جو مسلمان اگر کافروں پر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے ان مسلمانوں کو جو کافروں نے قید میں رکھا تھا اس کو اپنا ڈھال بنا لیا۔ اب مسلمان اگر ان پر حملہ کرتے ہیں تو براہ راست کافر نہیں لگتے بلکہ مسلمانوں کو گولی لگتی ہے، تو اس صورت میں اب کیا کیا جائے گا۔ تو اب اس میں 2 ضرورتوں کا تعارض ہے، ایک طرف کسی مسلمان کو مارنا جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف دین کی حفاظت یا جو اسلامی سلطنت ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو اب کیا کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورت میں ان کافروں کو پر حملہ کرنا جائز ہوگا، اگرچہ اس سلسلے میں مسلمان مارا جا رہا ہے، کیونکہ اب اگر ہم اس مسلمان کو بچاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دین ہے یا شریعت ہے یا اسلامی سلطنت ہے اس کی شکست لازم آتی ہے، لہٰذا اس عظیم مقصد کے لیے اس ایک جو بندہ ہے اس کو قربان کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے اور یہ احادیث میں بھی اس کی اجازت ہے۔
ہمارے پاس دوسری صورت یہ ہے کہ دو مقصدوں کا آپس میں تعارض ہو، ایک ضروری ہے لیکن دوسرا ضروری نہیں ہے بلکہ مکملات ضروریہ میں سے ہے، تو اس صورت میں بھی جو ضروری ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ پہلے بھی بیان کیا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے مثلا ایک بادشاہ وقت ہے جو فاسق ہے اور اس کے ساتھ جہاد کے لیے آدمی چاہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برن کانا او فاجرن، کہ جہاد تم پر واجب ہے چاہے وہ جس امیر کے ساتھ تم ہو، جس امام وقت کے ماتحت تم ہو، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو۔ اب کفار کے ساتھ جو جہاد ہے وہ دین کے لیے ضروری ہے، اور جو امام وقت ہے اس میں عدالت کی صفت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ مکملات میں سے ہیں، یہ بنیادی ضروریات میں سے بھی ہے، لیکن براہ راست یہ نہیں ہے، بلکہ براہ راست جو ہے وہ تو امام میں وقت کا ہونا، اس کا مسلمان ہونا، اس میں اگر فاجر کی صفت ہے تو یہ اس کے مکملات میں سے کمی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ جو امام وقت ہے وہ چونکہ فاجر میں اس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کو برداشت کیا جائے گا، اور جو دین ہے، جو بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری صورت یہ ہے کہ ایک جو مقصد ہے وہ ضروری ہے اور دوسرا حاجی کے درجے میں ہے، تو اس صورت میں واضح ہے کہ جو ضرورت ہے، ضروری جانب ہے، اس کو ترجیح ملے گی، اور جو حاجی والا جانب ہے، حاجت پوری کرنے، حاجت سے متعلق جو جانب ہے وہ دوسرے درجے میں ہوگی۔ اس کی مثال دی ہے، بہت عمدہ مثال ہے، ایک شخص ہے، وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے سامنے صرف حرام مال رکھا ہوا ہے، جیسے مردے کا گوشت ہے، تو مردار کا گوشت ہے، تو اب اگر یہ مردار کو چھوڑے گا تو اس کی وجہ سے جو ضروری ہے یعنی جان کو بچانا اس میں خلل آئے گا، اور اگر مردار کو کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ضروری جانب ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی، یعنی جان بچ جائے گی، لیکن دوسری طرف شریعت کے جو یعنی حلال مال کھانا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اس پر جو مردار ہے وہ کھانا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ضروری جانب ہے وہ اپنی جسم کی حفاظت ہے، اپنی جسم کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی صورت ہمارے پاس ہے کہ ایک جانب جو مقصد شرعی ہے وہ حاجی یعنی حاجت سے تعلق رکھنے والا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ محسنات میں سے ہے، یعنی تحسینی ہے۔ مثلا اس کی مثال دی ہے کہ ایک امام ہے جو فاسق ہے، مثلا وہ داڑھی کاٹتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی کسی گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، وہ آگے ہو گیا ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ فاسق ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ صلو خلف کل بر و فاسق، چاہے کوئی فاسق ہو یا فاجر ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جب امام کے انتخاب کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے اوصاف ذکر کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو امام بناؤ جو عادل ہو اور جو فاسق نہ ہو اور جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی شخص آگے ہو اور آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، تو اس صورت میں اس کو پھر اس کی فسق کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نماز ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ جو جماعت کی نماز ہے یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور یہ درجے حاجت میں ہے، اور نیک آدمی کے پیچھے اس کو ادا کرنا، صالح آدمی کے پیچھے اس کو ادا کرنا، یہ محسنات میں سے ہے، یعنی مکملات میں سے اور خوبصورت باتوں میں سے ہے۔ تو اب اگر صالح بندہ نہیں ہے اور اس کی جگہ فاسق بندہ آ گیا ہے تو جماعت کی نماز متعین ہو جائے گی، جماعت یعنی کی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ شعائر ہے اور اس کا درجہ بلند ہے۔ تو اس صورت میں جو تحسینی چیز ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حاجت والی چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تعارض کی 4 صورتیں ہوئی جو آپ کے سامنے اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ آخر میں چند قواعد ہے جو اسی سے متعلق ہے، یعنی اوپر جو ہم نے مباحث ذکر کیے جس میں ضرورت اور حاجت اور تحسین سے متعلق اصول تھے، تو ان میں سے چند قواعد بھی ہے جو اسی سے متعلق ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔
مختصر طور پر. سب سے پہلے ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب ضرورتیں آ جاتی ہے تو جو حرام چیزیں ہیں وہ مباح ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. دوسرا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام، عام ضرر کو دور کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا. تیسرا قاعدہ ہمارے پاس ہے یختار احون الشرین، دو شروں میں سے جو سب سے زیادہ کمزور شر ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر ہے یرتکب اخف الضررین لاتقاء اشدہما، کہتے دو تکلیفوں میں جو سب سے زیادہ سخت ہے اس سے بچنے کے لیے جو کمزور والی ضرر ہے اس کو اختیار کیا جائے گا یا اس کا ارتکاب جائز ہے. پانچویں نمبر پر ہے المشقت تجلب التیسیر، مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے، یعنی جس چیز میں جتنی مشقت ہوگی اتنا شریعت کی طرف سے آسانی ہوگی. چھٹے نمبر پر الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت، حاجت جو ہے وہ ضرورت کے قائم مقام ہے، یعنی حاجت اگرچہ ضرورت کے نیچے والا مرتبہ ہے لیکن یہ اس کے بمنزلہ ہے، یعنی اس کے قائم مقام بن سکتا ہے. ساتویں نمبر پر ہے الحرج مرفوع شرعن، حرج جو ہے شرعی طور پر اس کو دور کیا جائے گا. اور آٹھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ضرر یزال شرعن، ضرر کو بھی شرعی طور پر دور کیا جائے گا. اور نویں نمبر پر ہے الضرر لا یزال بالضرر، ضرر کو ضرر کے ساتھ دور نہیں کیا جائے گا. دسویں نمبر پر ہے دفع المضار مقدم علی جلب المنفعت، دفع مضرت یہ مقدم ہے جلب منفعت پہ، یعنی کسی چیز سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس نقصان والی چیز سے بچیں گے، کیونکہ نقصان سے بچنا یہ ضروری ہے اگرچہ فائدہ نہ ہو انسان کو. اور 11ویں نمبر پر قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، بہرحال یہ مختلف الفاظ ہیں، مفاسد کو دور کرنا یہ اولا ہے مصلحتوں کے حصول سے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 51، اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ بحث کی کہ اگر مقاصد ضروریہ، حاجیہ یا تحسینیہ اس کا آپس میں تعارض ہو جائے تو صورت میں کیا کیا جائے گا. تو اس کی ہم نے بنیادی طور پر 4 صورتیں بیان کی. نمبر 1 یہ ہے کہ دونوں ضرورت کے درجے میں ہو، دوسرا یہ ہے کہ ایک ضروری کے درجے میں ہو، دوسرا مکملات ضروریہ میں سے ہو، تیسرا یہ ہے کہ ایک ضروری کے درجے میں ہو، دوسرا حاجی کے درجے میں ہو، حاجت سے متعلق والے درجے میں ہو، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ ایک حاجت سے متعلق ہو، دوسرا تحسین سے متعلق ہو. تو ان میں سے ہر ایک کا حکم بھی بیان کیا اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیا. اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق چھٹا حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی.